بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، پنجاب اور بالائی سندھ میں دھند کے ڈیرے حد نکاح کم ہونے کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک، M3 فیض پور سے درخانہ تک، M11 لاہور سے سیالکوٹ تک اور M5 اقبال آباد سے روہڑی تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات مسترد کر دیے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے الزامات سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان رجسٹرار آفس میں جمع کرا دی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر سے پی ٹی آئی کے 76% سے زائد امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے۔ سینٹ قرارداد منظور کرے، اقوام متحدہ یا OIC سے کیوں نہ قرارداد منظور کرا لیں، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا دو ٹوک موقف۔ پیپلز پارٹی چیئرمین نے کہا عام انتخابات 8 فروری کرانے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے۔ اور اب بات کریں گے سینٹ سے منظور ہوئی قرارداد کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ سپریم کورٹ کہہ چکی 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے بانی پی ٹی آئی کے غیر ملکی جریدوں میں شائع مضمون کو درست قرار دے دیا۔ کہا اکانومسٹ میں شائع مضمون کو اون کرتے ہیں، آرٹیکل کوئی بھی چھپا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، انہوں نے تو خود تو نہیں لکھا ہوگا، بلے کے نشان پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی قبول ہوگا۔ روئیں پیٹیں یا چیخیں، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کا سینٹ قرارداد پر رد عمل۔ کہا سازش کے تحت یہ لوگ پہلے الیکشن رکوانے لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، کل سینٹ میں قرارداد کا ساتھ دیا، اندر چپ رہتے ہیں، باہر مظلومیت کا ڈھول بجاتے ہیں۔ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کی منظوری۔ چیئرمین سینٹ اور اراکین کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست آئے۔ وکیل اشتیاق احمد مرزا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور اراکین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ گزشتہ روز پاس کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ بلوچستان کے پی میں حالات انتخابی مہم چلانے کے لیے موزوں نہیں۔ مولانا فضل الرحمان محسن داوڑ پر حملے ہوئے، فروری میں ہونے والے انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ 18ویں ترمیم کے وقت نواز شریف کے سامنے آرٹیکل 62-63 رکھے گئے، نیب قوانین کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن نواز شریف نے صرف تیسری بار وزیراعظم نہ بننے والی ترمیم ختم کرا لی۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو۔ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، رکھا گیا مدعا نواز شریف صاحب کے سامنے، تو ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں تھا کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے یا 62-63 سے جان چھڑائی جائے جو ایک ڈکٹیٹر نے ڈالی۔ ان کی اس وقت پرائرٹیز میں شامل تھا کہ جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو شک ہے، جو پابندی تھی آئین کے اندر جو جنرل مشرف نے ڈالی تھی، وہ ختم کی جائے، ان کا اگلا مستقبل کا راستہ کھل سکے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کو یہ بھی کہا گیا کہ نیب کو بھی ختم کر لیتے ہیں، یہ ایک ٹول ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت ہمیں ان کے تو ہر چیز فیور میں جا رہی ہے، اس لیے خاموشی سے بیٹھے انہیں کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی تھی، جب کچھ لوگ ان کی طرف بھیج دیے گئے، وہ ان کی گفتگو بھی ختم ہو گئی۔ اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے، اس طرح کے الیکشنز کرائیں گے جن کی لیجیٹمیسی پہ سوال ہوں گے، 2018 کا الیکشن جس طرح بھی ہوا، دودھ میں پانی ملا کر عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا۔ ابھی حالات اتنے خراب ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پانی میں دودھ ملا کر فنشنگ لائن کے قریب پہنچانا پڑے گا، اور اتنی بڑی جب آپ مینجمنٹ کریں گے تو اس کا ریاکشن بھی آئے گا، لوگ نہیں مانیں گے۔ 18ویں ترمیم کے وقت نواز شریف کو کہا تھا قوانین بہتر کریں، نواز شریف کہتے تھے مجھے کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کہتے ہیں نواز شریف کو پھر انہی قوانین کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ترمیم کے ٹائم پہ بہت سمجھایا گیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ میاں صاحب یہ سمجھتے تھے کہ مجھے کیا ہوگا، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، ان کے جاتے ہیں نا پرائم منسٹر۔ احتساب کمیشن جو بعد میں نیب بنا، وہ بھی تو میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا۔ دہشت گردی کی عدالتیں بنائی گئیں، ان کا نہیں خیال تھا کہ ان کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا۔ جب جہاز کا وہ سارا ہوا تو انہی عدالتوں میں یہ خود بھی ٹرائل ہوئے، تو نیب کے تحت گرفتار ہوئے۔ کسی کے پاس جاتے ہیں نا ووٹ مانگنے کے لیے، وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی تک کنفیوژن ہے۔ یہ کل جو انسیڈنٹ ہوا سینٹ کے اندر، اس نے کنفیوژن کو اور بڑھا دیا۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اس قدر خوفناک ڈویژن نہیں دیکھی۔ کوئی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اگر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بطور ریاست ایک بہت مشکل ٹائم سے پاکستان جو ہے وہ گزر رہا ہے۔
پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے سینٹ قرارداد کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لطیف کھوسا کہتے ہیں الیکشن مؤخر کرنے کی سینٹ سے منظور کی گئی قرارداد صرف توہین آئین نہیں، توہین عدالت بھی ہے۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، کوئی طاقت پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت لینے سے نہیں روک سکتی۔ الیکشن التوا کی قرارداد کے لیے اشارہ کہیں سے نہیں ملا تھا۔ سینیٹر ہدایت اللہ اور ہمارے دوستوں نے اشارہ ضرور کیا تھا۔ سینیٹر دلاور خان کہتے ہیں خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی اور موسمی مشکلات کو مد نظر رکھ کر قرارداد لائے۔ الیکشن کے التوا کی قرارداد کی حمایت اور حق میں تقریر کرنے کا الزام سنگین مذاق ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرمند تنگی کو شوکاز ملنے پر پھٹ پڑے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پارٹی کے شوکاز میں آئے دونوں الزامات غلط ہیں۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع۔ گزشتہ روز پاس کی گئی قرارداد کو جمہوریت اور الیکشن پر حملہ قرار دے دیا۔ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے جمع کرائی۔ متن میں کہا چور دروازے سے الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد پاس کر کے ایوان بالا کی بے توقیری کی گئی۔ نگراں حکومت اور غیر جمہوری قوتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ امن و امان کی صورتحال اور موسم کی شدت کی آڑ میں الیکشن کا التوا ماورائے دستور ہے۔ الیکشن التوا کا سارا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا۔ ملکی سیاست، جمہوریت اور سالمیت پر خطرناک اثرات ہوں گے۔ الیکشن کا انعقاد دستوری تقاضا ہے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اور اب بات کریں گے پاک پتن میں زمین کے تنازع پر قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ زمیندار نے دیہاتی کو قتل کر کے الزام مخالفین پر عائد کر دیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کریں گے امداد حسین۔ چکبیدی کے گاؤں 67D میں زمین کے تنازع پر قتل ہونے والے دیہاتی کے واقعہ کا ڈراپ سین ہو گیا۔ طارق کے ساتھیوں غلام رسول وغیرہ نے اسے فائر مار کے قتل کر کے الزام مخالفین پر عائد کر دیا۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کے مطابق مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جو ملزمان پرچے میں نامزد کیے گئے تھے وہ اصل ملزمان نہ تھے، جبکہ جو مدعیان تھے انہوں نے خود اس شخص کو موقع پر فائر مار کر زخمی کیا تھا، جو کہ بعد میں اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کے بھائی کے مطابق ملزمان نے اس کے بھائی کو ساتھ لے جا کر گولی مار کر قتل کر کے الزام مخالفین پر عائد کیا۔ انہوں جلدی جلدی کہڑا ہے نا جی پکڑو جی، مہربانی کرو جی ساڈے تے حال تے جی۔ مقتول کے ورثان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ اور اب بات کریں گے حیدرآباد کی لیاقت کالونی سخی پیر روڈ پر بے قابو ٹرک شہریوں پر چڑھ گیا، جس کے باعث ایک شہری جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ ٹرک سڑک پر کھڑے ٹھیلے پتھاروں اور موٹر سائیکل سواروں کو رونتا چلا گیا۔ ٹرک کی ٹکر سے ریٹ آباد کا رہائشی شاہد حسین بھٹی موقع پر جاں بحق، جبکہ مشتاق، محمد شاہد، جاوید اور وسیم زخمی ہو گئے۔ تھانہ سخی پیر پولیس نے اقبال نامی ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے کر سخی پیر تھانے منتقل کر دیا۔ کراچی کے علاقہ گلشن اقبال بلاک 7 میں ڈاکو میڈیکل سٹور میں موجود گاہکوں میڈیسن کمپنی کے سیلز مین سے نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج ARY نیوز کو حاصل ہو گئی۔ ڈاکو نے اسلحے کے زور پر میڈیکل سٹور میں موجود افراد کو یرغمال اور سٹور میں موجود میڈیسن کمپنی کے سیلز مین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ کشمور کے قریب انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد پولیس اور رینجرز کی نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس نے 3 میں سے 1 مخفی ڈرائیور کو بازیاب بھی کروا لیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل میل آفس میں کسٹمز نے کارروائی کرتے ہوئے تھائی لینڈ سے آنے والے پارسل سے منشیات برآمد کر لی۔ 400 گرام منشیات پلاسٹک کی بوتلوں میں چھپائی گئی، جس کی مالیت 20 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں چوکیدار نے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کرنے والے 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ ڈاکوؤں سے مزاحمت پر چوکیدار بھی زخمی ہوا۔ پولیس نے زخمی چوکیدار اور لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔
چشمہ اچوزئی میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اور اب بات کریں گے غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ خان یونس میں ایک گھر پر حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں موبائل سگنلز کے تلاش میں جمع ہونے والے لوگوں کے مجمع پر صہیونی فوج نے بم برسا دیے۔ 10 افراد موقع پر ہی جان سے چلے گئے۔ قابض فوج اسپتال میں پناہ لینے والے بے گھر فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنانے لگی۔ خان یونس کے العمل اسپتال میں ایک شخص کو سنائپر نے گولی مار دی۔ غزہ میں 3 ماہ کے دوران مجموعی شہادتیں 22,722 ہو گئیں۔ 58,000 سے زائد زخمی ہیں۔ 65,000 ٹن بارود برسایا۔ 130 سرکاری عمارتوں، 93 اسکول اور یونیورسٹیز کو ملیہ میٹ کر دیا۔ 122 مساجد شہید اور 3 گرجا گھر تباہ ہوئے۔ 30 اسپتالوں میں مکمل طور پر انہیں غیر فعال کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے 326 اراکین اور 106 صحافی بھی فرائض کی ادائیگی کے دوران جان سے گئے۔ حکام کے مطابق 7,000 سے زائد فلسطینی لاپتہ ہیں، جن میں 70% بچے اور خواتین ہیں۔ الیکشن سر پر آگے کراچی کا حلقہ NA 238 میں مسائل کے انبار، جگہ جگہ گڑھے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ناقص سیوریج سسٹم، شدید پریشان علاقہ مکین انتخابی امیدواروں کو کھری کھری سنانے کو تیار۔ ارشد خان کی رپورٹ۔ کراچی کی کہانی یہاں کے باسیوں کی زبانی۔ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں، ہم کیوں ووٹ دیں؟ یہ سارے ظالم ہیں۔ گڑھے، کچرا، گندگی اور کالا پانی۔ جی ہاں، یہ ہے کراچی کا حلقہ NA 238۔ یہاں کے مکین کئی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ ووٹ ہی نہیں دینا، اس لیے کچرے کا ڈھیر بنا ہوا، اتنی گندگی۔ ہمارے قدیمہ کی شکل میں یہ جہانگیر روڈ کا منظر جو شہر کا بیچ ہے، اور اس کے باوجود دیکھیں اس علاقے کا حال، آپ کہیں گے کسی کی پتہ نہیں دور دراز کچی آبادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کیا نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، گٹر بھرے ہوئے، بائک پوری گٹر کے اندر گر رہی ہیں۔ مارٹن کوارٹر ہو یا پھر جنا ٹاؤن، پاکستان کوارٹر ہو یا ہو جہانگیر روڈ، علاقے کے نمائندوں کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اس وقت تو ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے، مگر جیتنے کے بعد پھر ہم ان کی شکل کو ترستے ہیں۔ سیوریج کا جو نظام ہے بہت تباہ ہے۔ تباہ حال سڑکیں، گہرے گڑھے، کچرے کا انبار اور ابلتے گٹر، سیوریج کا پانی اور اس میں ڈولتی گاڑیاں آج بھی کراچی کا مقدر ہیں۔ حلقہ 238 مسائل کا گڑھ، عام انتخابات قریب، لیکن عوام کا بائیکاٹ، کہتی ہے ووٹ انہیں دیں گے جو ہمارے حلقے کا کام کرے گا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ ارشد خان، ARY نیوز، کراچی۔ سال بدلے، حکومتیں بدلی، مگر لیا کے قدیمی شہر پہاڑ پور کی صفائی ستھرائی اور سیوریج جیسے بنیادی مسائل حل نہ ہو سکے۔ کوثر عباس سید کی رپورٹ۔ سال بدلے، حکومتیں بدلیں، مگر لیا کا شہر پہاڑ پور آج بھی صفائی ستھرائی اور سیوریج جیسے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ نہ شہر کی گلیاں پختہ ہیں، نہ بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے پارک۔ قدیمی شہر کے رہائشی آج بھی حکومتوں سے گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی کھیلنے کے لیے پارک، اچھا سا پارک ہے، نہ صفائی ستھرائی کا نظام ہے، سیوریج بہت ہی خراب ہے۔ سارے مسجد نالے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنے وینے کپڑے سارے خراب تھی وینے، سارا روڈ تے پانی ہے، ساری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ نکاسی آب کا مؤثر نظام نہ ہونے سے شہر کی اکثر گلیاں سالوں سے گندے پانی کے جوہڑ بن چکی ہیں۔ شہر میں تعفن اور مچھروں کی بھرمار سے وبائی امراض پھوٹنے لگی ہیں۔ عرصہ دراز سے بنیادی حقوق سے دوچار شہریوں کو سال 2023 بھی مایوسی کے سوا کچھ نہ دے سکا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ کوثر عباس سید، ARY نیوز، چوک اعظم، لیا۔ خانپور کے حلقہ NA 170 میں سیوریج کا نظام تباہی کا شکار ہے۔ حلقے کے عوام سابقہ منتخب نمائندوں سے نالاں ہیں۔ رپورٹ کریں گے فیاض بلوچ۔ خانپور کی قومی حلقہ NA 170 میں ریلوے لائن پار کے علاقے سیوریج کی ابتر صورتحال کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ووٹ مانگنے آنے والے متوقع امیدواروں کے لیے عرصہ دراز سے اس بدترین صورتحال میں زندگی بسر کرنے والے مقامی رہائشیوں کا پارا ہائی نظر آتا ہے۔ سال 1.5 سال ہو گیا ہے، یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ کیچڑ اتنا ہے، گھروں کے اندر پانی بھرا ہوا ہے،
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ہیں, نہ ਇੱਥੋਂ کوئی جنازہ لنگ سکتا۔ شہریوں نے سیوریج کی بدترین صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس بار جو بھی ووٹ مانگنے آئے گا اس سے سابقہ 5 سالوں کی کارکردگی بارے سوال ضرور کریں گے۔ کیمرامین شہد سیال کے ساتھ فیاض بلوچ، ایئر وائی نیوز، خانپور۔ اور اب بات کریں گے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پیپلز پارٹی کے ناراض کارکنان کو منانے کا مشن۔ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہ ملنے پر سابق ایم پی ممتاز حسین جاکرانی کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ جیکب آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا ممتاز حسین کے تحفظات سے پارٹی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ اس موقع پر پی پی کے ناراض مقامی رہنما نے کہا وہ الیکشن سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے اور اپنی انتخابی مہم جاری رکھیں گے۔ ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے، وہ پوائنٹ آف ویو ہم پارٹی لیڈرشپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم سب، اور اس میں ممتاز خان میرے سے ایگری کریں گے کہ پارٹی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اور مجھے بھی اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، میرے جو ذہن میں تھے کچھ، ہم نے بھی اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کر کے سائیں کو بتایا۔ باقی جہاں تک میرا کھڑا ہونے کا سوال ہے، میں ابھی بھی کھڑا ہوں، میں جو شیڈول کے مطابق میرے کام کل بھی چلتے رہیں گے۔ پشاور میں مرغی کی قیمت کو پر لگ گئے، ہر روز ریٹ بڑھ رہا ہے۔ ایک ہفتے میں 80 روپے فی کلو قیمت بڑھ گئے۔ شہری کہتے ہیں سستی مرغی کے لیے حکومت ٹھوس اقدامات کرے۔ مدھیہ سنبل کی رپورٹ۔ پشاور کی مقامی مارکیٹ میں چکن کی فی کلو قیمت میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ فی کلو قیمت 438 روپے ہے، جبکہ گزشتہ روز یہ 420 روپے پر تھی۔ شہریوں کے مطابق چکن سمیت اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ڈالر میرا خیال ہے کہ شاید نیچے آ رہا ہے اور چکن کا ریٹ نیچے نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ میں نے تو ایک چکن بہت مشکل سے لے لیا، 438 روپے فی کلو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سسٹم کیا چل رہا ہے؟ اللہ کے واسطے غریب کو تھوڑا دیکھو۔ حکومتی سطح پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ مرغی کی قیمت کا تعین پنجاب کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ چکن تقریباً اس ہفتے میں 70-80 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے۔ عوامی حلقوں کے مطابق پنجاب کی مارکیٹ پر انحصار کرنے کے بجائے مقامی سطح پر مرغی کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت اقدامات کرے۔ کیمرامین حیات خان کے ساتھ مدھیہ سنبل، ایئر وائی نیوز، پشاور۔ کراچی میں پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے اتوار کی شام تقریباً 100 سے زائد افراد کی اجتماعی شادی کا انعقاد کیا گیا۔ سال کی طرح اس سال بھی پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے 100 سے زائد افراد کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان ہندو کونسل کے صدر رمیش کمار رات گئے ریلوے گراؤنڈ پہنچے۔ ہر سال کی طرح یہ 17th پروگرام ہے۔ 16 پروگراموں میں 1500 شادیاں ہو چکی ہیں، اور کل یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر 122 شادیوں کا اجتماع کیا گیا ہے، اور 500 کے قریب اسکالرشپس جو ہے وہ بچوں کو دی جائے گی۔ ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان سے مستحق افراد کو منتخب کیا جاتا ہے، جن کی شادی کے تمام اخراجات پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک منڈپ جو ہے ہر طرف یہ آپ کو سیپریٹ نظر آئے گا۔ جو بھی جہاں سے آتا ہے اس کو ہم ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں، دہیج کے علاوہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس سال 100 سے بھی زیادہ 122 شادیاں اس کا باپ بن کے جو ہے وہ شادیاں کرا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میری خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہندو برادری کی جانب سے اجتماعی شادی کی تقریب کا آغاز اتوار کو شام 6 بجے ہوگا۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ موسم کی بات کریں گے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا۔ شہر کا پارہ آج 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، چمن، زیارت، قلعہ عبداللہ، نوشکی، چاغی، تربت، گوادر میں کہیں بارش تو کہیں برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے بالائی اور سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کراچی والے ٹھنڈی ہواؤں سے بچیں، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ شہر بھر میں نمونیا کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے قبل ایک مخصوص مدت کے لیے عمر رسیدہ افراد کو نمونیا اور انفلوئنزا دونوں ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویکسین کی عدم دستیابی مرض کی شدت میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ 70% جو لوگ ہیں وہ اسی کمپلینس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، جن میں نزلہ، زکام، کھانسی۔ نمونیا جو ہے وہ سینے کا سب انفیکشن، اب اگر وہ وائرل ہے، بیکٹیریل ہے، فنگل ہے تو نمونیا ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انفلوئنزا وائرل نمونیا کرواتا ہے۔
ماہرین صحت کے مطابق نمونے کیسز میں بتدریج جنوری کے آخر میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تاہم اس وقت کووڈ-19 کے نئے ویریئنٹ کی وجہ سے نمونے کیسز کی شدت میں اضافے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سردی کا موسم ہے اور آج کل کورونا کا ویریئنٹ آیا ہوا ہے، وہ بھی ایک کاز ہمیں لگ رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں عمر رسیدہ افراد اور کم قوت مدافعت والے افراد سمیت نومولود بچے اور حاملہ خواتین کے لیے بھی ماہرین کسی نہ کسی سطح پر نمونیا ویکسین سمیت انفلوئنزا اور دیگر ویکسین کو مخصوص مدت کے دورانیے میں فراہم کیے جانے کو بھی اہم قرار دیتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق نمونیا اور انفلوئنزا کیسز میں اضافے کی بنیادی وجہ ویکسین کی عدم فراہمی ہے۔ ماہرین صحت نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین مستنصر دانش کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ پھر سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا، HPL PSL سیزن 9 کا شیڈیول تیار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائز نے حتمی شکل دے دی۔ 17 فروری سے شروع ہونے والا ایونٹ 17 مارچ تک جاری رہے گا۔ آسٹریلیا میں قومی ٹیم کو مسلسل چھٹا وائٹ واش، کینگروز نے سڈنی ٹیسٹ جیت کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے پھر آسٹریلوی سرزمین پر 29 سال بعد جیت کا سنہری موقع گنوا دیا۔ ڈر وہی ہوا، وائٹ واش، بیٹنگ فلاپ ہوگی ہوئی، فیلڈنگ بری ہوگی بہت بری ہوئی، پرتھ میں بڑی شکست، میلبرن میں جیت کا موقع ملا، ایک کیچ اور بری بیٹنگ نے گنوا دیا، سڈنی میں موقع ملا کھو دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔